کہتے ہیں چین میں کسی جگہ ایک عورت اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ دنیا مافیا سے بے خبر اور اپنی دنیا میں مگن خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے کہ ایک دن اس کے بیٹے کی آجل آ پہنچی۔ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ عورت کے لیے کل کائنات اس کا بیٹا چھین جانا ایک ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ اس کا ذہن نظام قدرت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ روتی پیٹتی گاؤں کے حکیم کے پاس گئی اور اس سے کہا وہ اپنی ساری جمع پونجی خرچ کرنے کو تیار ہے، جس کے عوض بس ایسا کوئی نسخہ بتا دے جس سے اس کا بیٹا لوٹ آئے۔ حکیم صاحب اس غم زدہ عورت کی حالت اور سنجیدگی دیکھ چکے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد بولے، ہاں ایک نسخہ ہے تو صحیح، بس علاج کے لیے ایک ایسے ننھے سے سرسوں کے بیج کی ضرورت ہے جو کسی ایسے گھر سے لیا گیا ہو جس گھر میں کبھی کسی غم کی پرچھائی تک نہ پڑی ہو۔ عورت نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ابھی جا کر ایسا سرسوں کا بیج ڈھونڈ کر لے آتی ہوں۔ عورت کے خیال میں اس کا گاؤں ہی تو وہ جگہ تھی جس میں لوگوں کے گھروں میں غم کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ بس اسی خیال کو دل میں سجائے اس نے گاؤں کے پہلے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک جوان عورت نکلی۔ اس عورت نے اس سے پوچھا، کیا اس سے پہلے تیرے گھر نے کبھی غم تو نہیں دیکھا؟ جوان عورت کے چہرے پر ایک تلخی سی نمودار ہوئی اور اس نے درد بھری مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، میرا گھر ہی تو ہے جہاں زمانے بھر کے غموں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ پھر وہ بتانے لگی کہ کسی طرح سال بھر پہلے اس کے خاوند کا انتقال ہوا، جو اس کے پاس 4 لڑکے اور لڑکیاں چھوڑ کر مرا۔ ان کا روزگار نہیں تھا۔ آج کل وہ گھر کا ساز و سامان بیچ کر مشکلوں سے گزارا کر رہے ہیں، اور بلکہ اب تو بیچنے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ جوان عورت کی داستان اتنی دکھ بھری اور غمگین تھی کہ وہ عورت اس کے پاس بیٹھ کر اس کی غم گساری اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی، اور جب تک اس نے جانے کی اجازت مانگی تب تک وہ دونوں سہیلیاں بن چکی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور رابطہ رکھنے کے لیے شرط پر عورت اس کے گھر سے باہر نکلی۔ مغرب سے پہلے یہ عورت ایک اور خاتون کے گھر میں داخل ہوئی جہاں ایک اور صدمہ اس کا منتظر تھا۔ اس خاتون کا خاوند ایک خطرناک مرض میں مبتلا گھر پر صاحب فرش تھا۔ گھر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان نہ صرف یہ کہ موجود ہی نہ تھا، بلکہ یہ بچے اس وقت بھوکے بھی تھے۔ عورت بھاگ کر بازار گئی اور جیب میں جتنے پیسے تھے ان پیسوں سے کچھ دالیں، آٹا اور گھی وغیرہ خرید کر لائی۔ خاتون خانہ کے ساتھ مل کر جلدی جلدی کھانا پکوایا اور اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو شفقت سے کھلایا۔ کچھ دیر مزید دل بہلانے کے بعد ان سب سے اس وعدے کے ساتھ اجازت چاہی کہ وہ کل شام کو پھر ان سے ملنے آئے گی، اور دوسرے دن پھر یہ عورت ایک گھر سے دوسرے گھر، ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر اس امید سے چکر لگاتی رہی کہ کہیں اسے ایسا گھر مل جائے جس پر غموں کی کبھی پرچھائی بھی نہ پڑی ہو اور وہ وہاں سے ایک سرسوں کا بیج حاصل کر سکے۔ مگر ہر جگہ ناکامی اس کا منہ چڑھانے کے لیے منتظر رہتی تھی۔ دل کی اچھی یہ عورت لوگوں کے مشکل مصائب اور غموں سے متاثر انہی لوگوں کا ایک حصہ بنتی چلی گئی اور ان سب میں کچھ خوشیاں بانٹنے کے لیے کوشش کرتی رہی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ یہ عورت بستی کے ہر گھر کی سہیلی بن چکی تھی۔ وہ یہ تک بولتی چلی گئی کہ اپنے گھر سے تو ایک ایسے گھر کی تلاش میں نکلی تھی جس پر کبھی غموں کی پرچھائی نہ پڑی ہو، اور وہ ان خوش قسمت لوگوں سے ایک سرسوں کے ایک بیج کا سوال کر کے اپنے غموں کا مداوع کر سکے۔ مگر وہ لاشعوری طور دوسروں کے غموں میں شریک ہو کر ان کے غموں کا مداوع بنتی چلی گئی۔ بستی کے حکیم نے گویا اسے اپنے غموں پر حاوی ہونے کے لیے ایسا مثالی نسخہ تجویز کر دیا تھا جس میں سرسوں کے بیج کا ملنا تو ناممکن تھا، مگر غموں پر قابو ہرگز نہیں تھا، اور اس کے غموں پر قابو پانے کا سلسلہ اسی لمحے شروع ہو گیا تھا۔
جب وہ بستی کے پہلے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہ قصہ کوئی معاشرتی اصلاح کا نسخہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک کھلی دعوت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنی انا کے خول میں بند دوسروں کے غموں اور خوشیوں سے سروکار رکھے بغیر اپنی دنیا میں گم اور مگن رہنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ دوسروں کے ساتھ میل جول رکھنے اور ان کے غموں اور خوشیوں میں شرکت کرنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ یہ قصہ یہ درس بھی ہرگز نہیں دینا چاہتا کہ اگر آپ اپنے انا کے خول سے باہر نکل آئیں تو آپ ایک محبوب اور ہر دل عزیز شخصیت بن جائیں گے، بلکہ یہ قصہ یہ سبق دیتا ہے کہ آپ کا یہ معاشرتی رویہ آپ کو پہلے سے زیادہ خوش انسان بنا دے گا۔